فردوس عاشق اوان اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ اس کی شناخت پروموٹ کرنے میں، سبز ہلالی پرچم کی حرمت کو بحال کرنے میں اور 22 کروڑ عوام کے حوالے سے جو منفی پروپیگنڈا تھا اس کو ڈسپیل کرنے میں جو کردار ادا کیا، کیبنٹ نے کل ان کے اس کامیاب دورے پہ انہیں دل کی تھا گہرائیوں سے مبارکباد دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کیبنٹ میں جہاں وہ فیصلے ہوئے جن کی تفصیل آج چھپی بھی ہے، لیکن اس میں سے کچھ ایسے فیصلے تھے جو ہائی لائٹ نہیں ہوئے اور جس کے لیے آج پھر آپ کو زحمت دی گئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کل آپ کو سارا دن ایک ایسا ٹولہ جو مختلف شہروں میں احتجاج کی آڑ میں انتشار پھیلانے میں مصروف تھا، اس کے حوالے سے 25 جولائی کا دن پاکستان کے عوام نے ووٹ کی مور ووٹ لگاتے ہوئے آپ سٹیمپ کرتے ہیں نا، تو وہاں سے ایک سیاہی ہوتی ہے جو لگتی ہے، ایک سیاہی ہوتی ہے جو انگوٹھے پہ لگتی ہے، اور پھر جب وہ سیاہی منہ پہ لگ جاتی ہے تو پھر یوم سیاہ منانا ان لوگوں کی ذمہ داری بن جاتا ہے جن کو 25 جولائی کو عوام نے ووٹ کی وہ سیاہی منہ پہ ملی تھی۔ تو لہٰذا کل کی ہم آؤ بقا اور مختلف ان کی فریادیں سن رہے تھے، انہی ہمارے آرگنائزڈ کرمنل مافیا جو ہے ان کی داستان کل کیبنٹ کے اندر ہونے والی میٹنگ میں چیئرمین پی آئی اے نے بیان کی، اور پی آئی اے کے حوالے سے، قومی ایئر لائن کے حوالے سے گزشتہ 10 سالوں میں جو ہولناک، افسوسناک اور شرمناک انکشافات کیبنٹ کے سامنے لائے گئے، یہ ضروری سمجھا گیا کہ میڈیا کو بھی اس سے آگاہ کیا جائے۔ آپ کو سن کے یہ حیرانگی ہوگی کہ 2008 سے 2018 تک ان سابقہ حکمرانوں نے پی آئی اے کو ایک چنگچی کے طور پہ استعمال کیا۔ چنگچی رکشہ جو ہے وہ بھی اس طرح نہیں بار بار پیسنجر کو لے جانے اور لانے میں استعمال ہوا جس طرح پی آئی اے استعمال ہوئی۔ نیشنل کیریئر کو انہوں نے پرسنل کیریئر میں تبدیل کیا، اور پی آئی اے کے پائلٹس ان کے ذاتی ڈرائیوروں کی ڈیوٹیاں ادا کرتے رہے۔ قومی ایئر لائن کو جس طرح انہوں نے اپنے اشاروں پہ نچایا، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ 21 مرتبہ پی آئی اے کی فلائٹس کو ری روٹ کیا گیا، اور بھٹو زندہ ہے کا نعرہ لگانے کے لیے پی آئی اے بے دردی سے سکھر کی طرف ڈائیورٹ ہوتی رہی، اور اس سے قوم کو اور قوم کے اس خزانے کو جس طرح نقصان پہنچا۔ قومی ایئر لائن کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا، جو کل مختلف سٹیجوں پہ چڑھے اداکار قوم کے درد میں نڈال نظر آ رہے تھے، اور وہ سیاسی اداکار جو ایکٹنگ کر رہے تھے
وہ قومی ایئر لائن کے ساتھ بھی انہوں نے اسی طرح کی ایکٹنگ کی ہے، اور قومی ایئر لائن کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا ہے کہ جیسے کوئی کرائے کی سائیکل کے ساتھ بھی نہیں کرتا، کہ آپ کرائے پہ سائیکل لے کے آئیں تو اس طرح اس کے ساتھ بھی بے رحمی اور بے دردی سے آپ سلوک نہیں کرتے۔ جنہوں نے اس قوم کے ساتھ دہی بھلے کھانے کا بل اس قوم نے تقریباً 27 کروڑ روپے کی شکل میں ادا کیا، اور وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح ایک ممنون حسین صاحب کا صدر صاحب جو ہیں وہ دہی بھلے کی اس بل کی قیمت جو ہے وہ قوم نے 27 کروڑ کی شکل میں کہاں پے کی۔ پی آئی اے کا جو کل اوورال کیبنٹ کو ڈیٹا دیا گیا اس میں 2008 سے 2018 تک جہازوں کا بے دریغ استعمال ہوا، اور 200 ملازمین جو فی طیارہ آپ کی بین الاقوامی سٹینڈرڈز کی شرح ہے اس کے برعکس پی آئی اے میں 503 افراد تک کی بھرتیاں کی گئیں، اور وہ تمام بھرتیاں جو ہیں سیاسی بنیادوں پر پی آئی اے، پیپلز یونٹی، ایئر لیگ جیسی یونینز کی پشت پناہی سے وہ تمام ساز باز کر کے غیر مجاز افراد جو ہیں وہ وہاں بیٹھ کے بورڈنگ پاس اجرا کرتے رہے، اور 33 دفاتر پی آئی اے کے یونین کے قبضے میں تھے، جس میں 250 ملازمین یونین کی ڈیوٹی پہ مامور تھے، جنہوں نے یونین کے جو افسران ہیں، عہدیداران ہیں، ان کی خدمت گزاری کرنی ہے۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ یونین کے عہدیداران ان کیبن کروز کی ڈیوٹیاں خود لگاتے رہے، اور من پسند افراد کو مخصوص فوائد حاصل کر کے مختلف روٹس پہ بھیجتے رہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مختلف ممالک میں پی آئی اے کو بین کیا گیا، کہ پی آئی اے انفارچونیٹلی بہت سارے ممالک میں کسی اور مقاصد کے لیے سہولت کاری کے لیے استعمال ہوتی رہی۔ 21 ڈومیسٹک فلائٹس جو نیشنل روٹ سے ہٹا کے ان کو سکھر ایئرپورٹ پہ اتارا گیا بھٹو زندہ رکھنے کے لیے، اس سے قومی ایئر لائن کو 5.5 ملین کا نقصان اٹھانا پڑا، اور ان فلائٹوں کی تعداد 2013 میں 6 تھی، 2014 میں ان فلائٹس کی تعداد 11، اور 2016 میں فلائٹس کی تعداد 2، اور 2017 میں پھر یہ فلائٹس کی تعداد اگین 2، اور یہ ملا کے آپ کا 5.5 ملین کا لاس ہے۔ لیکن اس سے زیادہ انٹرسٹنگ ایک اور چیز جو 2012 سے 2017 کا پی آئی اے کا ٹائم پیریڈ ہے، اس میں 50 وی آئی پیز فلائٹس چلائی گئی۔ اب یہ وہ دور ہے جب ضلع سبحانی کی شہنشاہیت شروع ہوتی ہے، اور اس دور میں 2012 سے اور پھر 2017 تک 50 وی آئی پی فلائٹس، جس پہ 1.106 کروڑ روپیہ خرچہ آیا، 1.6 کروڑ سے زائد کا قومی ایئر لائن کو نقصان بھگتنا پڑا یہ 50 وی آئی پی
فلائٹس کی وجہ سے. اور اس میں اور ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ 45 فلائٹس 2015 سے 2017 کے درمیان جو چلائی گئیں، اس پہ ایکسکلوسیولی یہ آپ کی نانی اماں، ان کے بچے، میڈ، ان کی آیا، نینی وغیرہ، اور کسی کا کوئی نیپی اسلام آباد رہ جاتا تو وہاں سے بلایا جاتا جہاز کے، اس کو بھی یہ اس سے ریش ہو جاتے ہیں، وہ چونکہ ادھر پڑے ہیں وہ لائے جائیں، یہ استعمال ہوتا رہا، جس کی وجہ سے قومی ایئر لائن کو 954 ملین روپے کا نقصان ہوا. یہ ساری بدقسمت حقائق جو ہیں جب کیبنٹ کے سامنے رکھے گئے اور بتایا گیا کہ کس طرح بیرون ملک علاج کے لیے، جب یہاں پوری قوم کو پتہ ہے کہ ضلع سبحانی کو دل کی تکلیف ہوئی، تو یہ کہا گیا کہ انہوں نے تو اپنی جیب سے علاج کرا رہے ہیں. PIA کا طیارہ بھر کے جتنے دن ضلع سبحانی ہاسپٹل لندن میں داخل رہے، لندن میں کیمپ آفس ڈکلیئر کر دیا گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کہیں بھی کسی ملک میں طیارہ گراؤنڈ ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، اس کی کاسٹ ہے، آپ کو بل پے کرنا ہوتا ہے، اور وہاں جو اخراجات آئے علاج معالجے کے علاوہ 28 کروڑ کا اس قرضوں میں ڈوبی قوم کو اپنے علاج کے مد میں ٹیکا لگا، اور کئی کروڑوں روپے PIA کو وہاں فائن دینے پڑے کیونکہ طیارے کو وہاں کھڑا کیا گیا. اور پوری کی پوری اگر قوم کی یادداشت ٹھیک ہے تو ایک کیبنٹ میٹنگ بھی، اس کا انعقاد بھی وہاں ہوا، اور کچن کیبنٹ کی میٹنگز بھی وہاں ہوتی رہی، اور اس کی قیمت یہ قرضوں میں ڈوبی قوم ادا کرتی رہی، جس قوم کو مقروض 1,52,000 فی بچہ اس قوم کا مقروض تھا، اور اس والد کا بل دیتے رہے اس قوم کے بچے، جس کا اپنا بچہ جو ہے 900 کروڑ کے گھر میں لندن میں مقیم ہے، اور وہ اتنا غریب خاندان تھا کہ اس کا علاج اس قوم کے بچوں کی جیب سے ہوتا رہا، اور ان کی اولاد اپنے والد کا علاج بھی کروانے سے قاصر رہی. کیبنٹ کو بتایا گیا کہ جو بدقسمت صورتحال سے دوچار PIA کو جب ریوائول، ریسٹرکچرائزیشن اور ریویمپنگ کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی ہدایات کی روشنی میں نئے چیئرمین کی تعیناتی ہوئی، اور انتظامیہ کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ PIA کو خسارے سے نکالا جائے، اور اس ٹاسک پہ عمل کرتے ہوئے 2 ماہ کے اندر تقریباً PIA کو 46 ملین کی آمدن ہوئی، اور PIA کے جو سیٹ فیکٹر ہیں جس میں وہ خالی سیٹیں یا اپ گریڈ کر کے یا یونین کے محرون منت جو بورڈنگ پاس ایشو ہوا کرتے تھے، صرف اس کو ٹھیک کر کے 7% PIA کے ریونیو میں اضافہ ہوا، اور وہ ملا کے جب آپ ایگریگیٹ نکالتے ہیں تو 22% PIA کے اوورآل آمدنی میں اضافہ ہوا ہے، اور جب وہ تمام اپنے اخراجات اور آمدن کا ایگریگیٹ نکالتے ہیں تو وہ 34% اضافہ ہے. اور آپریشن اخراجات میں جو آسٹیریٹی ڈرائیو پرائم منسٹر آف پاکستان کی تھی، اس کی بدولت 20%
PIA کے اخراجات میں کمی آئی اور کیبنٹ کو بتایا گیا کہ کارگو کی جو فیسلٹی تھی جس کو 20% تک کئی عرصے سے وہ 20% تھی وہ بڑھ کے 55% ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ PIA نے ذل سبحانی اور شہنشاہ عالم کی رخصتی کے بعد اس خسارے کے سفر سے ایک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کا سفر کا آغاز کیا اور الٹیمیٹلی یہ قومی ایئر لائن جس نے بہت ساری ایئر لائنوں کی ٹریننگ کی، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی، ان کو اوورآل ہیومن ریسورس جو تھا اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کر کے اس قابل کیا کہ وہ دنیا کی نامور ایئر لائن بن سکیں. سیاست کی بھینٹ چڑھنے والی یہ ایئر لائن جو ہے یہ خسارے کا شکار ہوئی اور پر امید ہے چیئرمین PIA اور ان کے ٹیم کہ یہ اس سال جو ہے انشاءاللہ PIA بھرپور انداز میں اپنے اخراجات پہ قابو کرتے ہوئے، اپنے ادارے کو ہاؤس ان آرڈر کرتے ہوئے خسارے سے نکال کے آمدن کی طرف لے کے جائے گی. اور الٹیمیٹلی وہ یہ جو اچیومنٹ ہے انڈیکیٹ کرتی ہے کہ لیڈرشپ ٹھیک ہو تو آپ بدترین حالات میں بھی بہتر رزلٹ دیتے ہیں. اور یہ رزلٹ بول رہے ہیں کہ 1 سال کے بعد ہمیں اسی رفتار سے اگر بہتری جاری رہی تو انشاءاللہ ہم پورا امید ہیں کہ قوم کی یہ ایئر لائن اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے گی. جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ تمام جو بیرون ملک یوسف رضا گیلانی صاحب ہوں، راجہ پرویز اشرف صاحب ہوں یا دہی بھلے والی سرکار ہوں، ان سب کے اوپر جتنے بھی اخراجات وہ ان کے خاندان کے بیرونی دوروں کے حوالے سے ہوں، کیونکہ ایک ہے استحقاق جو کسی بھی ہیڈ آف دی اسٹیٹ یا پرائم منسٹر یا ہیڈ آف دی گورنمنٹ کا ہوتا ہے، ایک ہے آپ کا پرائیویٹ دوروں پہ جانا اور ان جہازوں کا استعمال کرنا، اپنے خاندانوں کے ساتھ مل کے پلیئر ٹرپ پہ جانا. تو وہ تمام دورے جس کا مقصد ملک کا مفاد، قوم کے ایجنڈے اور اوورآل نیشنل انٹرسٹ میں کہیں پہ بھی اس کی کوئی واضح سپورٹ سامنے نظر نہیں آئی، تو وزیر اعظم پاکستان نے کیبنٹ کی ریکمنڈیشن پہ یہ فیصلہ کیا کہ یہ تمام پیسہ جو علاج معالجے کی شکل میں سپینڈ ہوا، جو ان کی بیمہ جنجال پورا یہ سفر پہ خرچ ہوا، یا جو اوورآل کوئی عمرے پہ جا رہا ہے، کوئی حج پہ جا رہا ہے، تو اس کے عمرے اور حج کو وہ ٹیکہ یہ قوم پے کر رہی ہے، اس قوم کے آنے والی نسل کو قرضوں کی شکل میں وہ زہر کے ٹیکے لگا کے اس کی قیمت پہ یہ عمرے اور حج ہو رہے تھے. تو یہ فیصلہ کیا گیا کیبنٹ میں کہ 2008 سے لے کے 2018 تک کا وہ تمام سفری اخراجات جو آپ کے رولز اور ریگولیشن سے باہر ہوئے ہیں، وہ تمام اخراجات جو پرائیویٹ ٹرپس پہ ہوئے ہیں، اور وہ تمام اخراجات جو کہ استحقاق نہیں تھا اور انڈیو فیورز لی گئی ہیں، وہ ان تمام سابق حکمرانوں سے ریکور کیے جائیں گے. اور جو نیشنل کمیشن بنا ہے اس کو یہ تمام حقائق دیے گئے ہیں، اور فردر ابھی کچھ اور اس سے جڑے حقائق قوم کے سامنے آنا ضروری ہیں، کیونکہ
ایک جماعت جو جس کو عادت ہے کہ وہ آج تک اس نے شو آف پاور کیا نہیں ہے جب تک اس کے پاس پولیس کی لاٹھی اور سرکار کی کاٹھی نہ ہو. تو جب وہ پولیس کی لاٹھی اور سرکار کی کاٹھی اس جماعت کو دستیاب نہیں تھی تو آپ نے دیکھ لیا کہ کل ان کا جو ہے وہ شو کس طرح ناکام ہوا. اور اب اگلے سال 25 جولائی وہ اس یوم سیاہ کے ناکامی کا یوم سیاہ منائیں گے. میں ابھی ایک رستو خان نے خطاب کیا تازہ تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت جو ہے یہ آئینی نہیں، یہ جمہوری نہیں. آئینی اور جمہوری حکومت یہ اس کو کہتے ہیں جس میں ادارے ان کی خواہشات کے اور انگلی کے اشاروں پہ چلیں. آئین اور قانون کے تابع اگر ادارے اور ہیڈ لائنز آپ نے جانی. بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اعوان اسلام آباد میں اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں. کیا بتایا امریکہ کب وہ بحال کرے گا اور پاکستان کے جو کلیم جمع ہے اربوں ڈالر کے وہ کب ادا کرے گا، اور جو پاکستان کی ڈیفینس ایڈ ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے طیارے اور کچھ اکوپمنٹ بلاک ہوئے ہیں اسی میں آ گیا ہے نا ذرا. اچھا جی، ایک جو امپورٹنٹ کویسچن ہے ان کا، ملٹری اس ملک کی ہے، وہ ہندوستان یا راہ کی نہیں یا کسی مخالف ملک کی نہیں. ہمیں فخر ہے اپنی ملٹری پہ اور فخر رہے گا کیونکہ یہ پاکستان کے تاریخی سول ملٹری ڈپلومیسی ہے. جب سول لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ مل کے ملک کے مفادات کے ضامن بنتے ہیں تو اس کے رزلٹ بھی نظر آتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ جب دونوں یکجا ہو کے ایک بیانیے پہ کٹے ہو کے ملک کے مفاد کے لیے وہاں گئے تو ملک کو اس کا فائدہ ہوا ہے. لہٰذا جو ملٹری کورٹس جو آپ نے کہا ہے میں اس لفظ کی مذمت کرتی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیا کورٹ جو ہے وہ حکومت کے فائدے میں نہیں ہے. یہ میڈیا کورٹ پیمرا نے ایک پروپوزل فلوٹ کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب کہیں میڈیا مالکان کوئی وائلیشن کرتے ہیں تو ان کو کوئی نوٹس جاری ہوتا ہے یا میڈیا ورکر میڈیا مالکان کے خلاف کوئی پٹیشن فائل کرتا ہے یا کوئی حق مانگتا ہے تو عدالتوں میں وہ کیسز پینڈنگ ہو جاتے ہیں. آج تک 1157 کیسز صرف اور صرف پیمرا ورسز میڈیا چل رہے ہیں. 1157 کیسز کو عدالتوں کے پاس نہ اتنا وقت ہے اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. آپ کے پاس ایف بی آر کا سٹرکچر ایگزسٹ کرتا ہے. معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اعوان اس وقت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہی تھی. آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد میں معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اعوان پریس کانفرنس کر رہی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ 10 سال میں پی آئی اے کے جہازوں کو چنگچی رکشوں کی طرح استعمال کیا گیا، سیاسی بھرتریاں کر کے کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا اور سابق حکومتوں سے تمام اخراجات وصول کیے جائیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ عوام نے اپوزیشن کا یوم سیاہ مسترد کر دیا ہے اور ایک ٹولہ احتجاج کی آڑ میں انتشار پھیلاتا رہا.